بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم اینڈ لوڈ ETL. Extract, transform and load in data warehouse projects 50% of work is related to the ETL. اب نام سے ظاہر ہے کہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم اینڈ لوڈ اس ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے، پھر اس کو جو ریکوائرڈ فارمیٹ اس میں ٹرانسفارم کر کے واپس اس پہ جو آپریشن پرفارم کرنا ہے، پھر اس کو واپس پہ لوڈ کرنا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں. ELT اسٹینڈ فار ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم اینڈ لوڈ. سم پیپل کال اٹ ETML, extract, transform, move, load. As you have to move the data into the data warehouse, there is significant part after data transformation. Transformation ایک فارم سے ڈیٹا کو دوسرے فارم میں کنورٹ کرنا تاکہ اس کو یوز کر کے پھر واپس اسی فارم میں کرنا جس فارم سے وہ ایکسٹریکٹ ہوا ہے، جس فارم میں سے وہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح اگر کوئی فائل اس کو ایکسٹریکٹ کرتے اس میں چینجز کر کے اس کو واپس جو ہے آرکائیو فائل ہے تو اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اس پہ کوئی کام پرفارم کر کے اس کو واپس آرکائیو فائل میں یا جو ہے اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں. There is a significant part after data transformation that involves data cleansing. There is a C also here, C for cleansing. So, however, ETL is a pretty standard definition, and normally when you say ETL, people know that you mean extract. Extract from the operational system. جو سسٹم ہے اس سے ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کرنا، جس فارمیٹ میں وہ اویلیبل اسے ایکسٹریکٹ کرنا ہے فار دا یوزیج، یا اس پہ کوئی آپریشن پرفارم کرنا ہے، اس میں کوئی چینجز کرنی ہے، جو سارا اس کا جو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ان کا جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوا ہے. ٹرانسفارم دا ڈیٹا فرام ون فارم ٹو اندر فارم، اس کو کنورٹ کرنا، وچ انکلوڈز ڈیٹا کلینزنگ کے اس کو جس فارمیٹ میں ہمیں چاہیے. جس طرح میں نے آرکائیو فائل کی ایگزامپل دی کہ اگر ہمارے پاس کوئی آرکائیو فائل ہے تو اس پہ کوئی چینجز نہیں ہو سکتی، کوئی فائل زپڈ ہے تو اس پہ اگر ہم کوئی آپریشن پرفارم کریں گے تو نہیں ہوگا، اس کو پہلے انزپ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس پہ جو آپریشن پرفارم کرنا ہے اس کو واپس پھر آرکائیو فائل میں کنورٹ کر لیں گے. لوڈنگ دا ڈیٹا انٹو دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. تو جو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا اس کو جو ہے پہلے ایکسٹریکٹ کرنا اپنے یوزیج کے لیے، پھر اس کو ٹرانسفارم کرنا، جو اب اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو پھر ٹرانسفارم بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد واپس جو آپریشن پرفارم ہوگا اس کے بعد اس کو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لوڈ کرنا ہے جو بھی اس پہ آپریشن پرفارم ہوا ہے. پٹنگ دا پیسز ٹوگیدر. اب یہ فرسٹ ڈیٹا، پھر ڈیٹا ویئر ہاؤس سرور ہے، پھر اولیپ سرور ہے، اور پھر کلائنٹس ہیں. سو ڈیٹا جہاں پہ وہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں اس کو ڈیل کریں گے IT جو ملٹیپل یوزرز ہیں. سو دا سیمی اسٹرکچرڈ سورسز اب ویب کے تھرو کنیکٹڈ ہے آپس میں، جو جتنے بھی اس کے آفیسز ہیں، جتنے بھی سارے وہ ہیڈ آفس سے کنیکٹڈ ہوں گے. تو ایکچوئل جو ڈیٹا ہے وہ کہاں پہ ہے، جو سارے آفیسز کا ڈیٹا ہے وہ تو اس کے ہیڈ کوارٹر میں ہوگا، جو ان کا ہیڈ آفس ہوگا، کیونکہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو ہے کہیں پہ اس کا ہیڈ آفس ہوگا، اور اس پہ جو جتنے بھی اس کے آفیسز ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری ہے، تھرو آؤٹ دا گلوب ہے، اس کے ساری انفارمیشن اس کے ہیڈ آفس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سو دا ڈیٹا پھر اس کا جو آرکائیوڈ ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، یا آپریشنل ڈیٹا بیس. اب آرکائیو ڈیٹا ہے اس کو یوز تو نہیں کر سکتے، آرکائیو ڈیٹا ایک ٹائپ آف پڑا ہوا ہے کہ اس کو یوز کرنا پاسبل نہیں ہے. اس کو یوزج میں لانے کے لیے اس کو ایسے فارم میں کنورٹ کریں گے جو اس کو ہم یوز کر سکیں. سو آپریشنل ڈیٹا بیس، ڈیٹا سورس. اب یہ ڈیٹا سورس ہے آن وچ وی ہیو ٹو پرفارم سم آپریشنس. سو دا ڈیٹا جو کہ فرسٹ لیول ہے جس پہ آپریشن پرفارم ہونا ہے. پھر یہ ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم اینڈ لوڈ. اب کہاں پہ لوڈ ہوگا؟ واپس ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لوڈ ہوگا. ٹھیک ہے، ڈیٹا ویئر ہاؤس اے کمبینیشن آف ملٹیپل ڈیٹا مارٹس. اب ڈیٹا ویئر ہاؤس میں سارا کسی انٹرپرائز سب اس کے آفیسز کا ڈیٹا ہوگا، جتنے بھی اس کے کرسپونڈنگ آفیسز جتنے بھی جگہوں پہ ہیں، جتنی سٹیز میں ہیں، مگر اس کا سارا ڈیٹا ایک سینٹرلائز سسٹم پہ ہوگا. اینڈ دیر آر اسمال ڈیٹا مارٹس ود ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس جو کنیکٹڈ ہوں گے. وہ جہاں پہ بھی ان کا ڈیٹا ہوگا وہ اسمال پورشنز میں ہوں گے.
سو دا ڈیٹا مارٹ جو ہے وہ کمبائنڈلی ڈیٹا ویئر ہاؤس کو ہی وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. تو ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم اینڈ لوڈ یہاں سے ایکسٹریکٹ کرنا اور پھر اس کو اپنے لحاظ سے ٹرانسفارم ڈیٹا ویئر ہاؤس سرور جو کہ ساری انفارمیشن سارا ڈیٹا اباؤٹ کسی بھی انٹرپرائز کا جو ڈیٹا ہے جتنا بھی ہے تو وہ ان کا اپنے ہیڈ آفس میں سارا ہوتا ہے. پھر تھرڈ لیول ہے ایم او لیپ ہے اور آر او لیپ ریلیشنل او لیپ. اس پہ جو آپریشنس پرفارم ہوں گے ملٹیپل جو اولیپ جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ انالیسس جس پہ کرنی ہو جتنا بھی ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ڈیٹا پڑا ہے اس کی جو انالیسس تو ایم او لیپ اور آر او لیپ کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اس اسٹیج سے گزرے گا او لیپ سرور جو ہے جو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں ہے جو سرور پہ پڑا ہوا ہے سارا کچھ ان کا جو سارا ان کا ہیڈ آفس میں ہے اس پہ وہ سارے آپریشنس پرفارم ہو گئے. اب ایم او لیپ ہے ملٹی ڈائمینشنل او لیپ. اس کے بارے میں ڈسکس کر چکی ہوں مگر تھوڑا سا پھر بتاؤں گی کہ آن لائن انالیٹیکل پروسیسنگ تو اس کے جو آل ڈائمینشنس کا ڈیٹا ہے وہ اس کو کرنا اس کی چیکنگ جو اس میں جتنے بھی ڈائمینشنز انوالوڈ ہے. اور آر او لیپ ریلیشنل او لیپ ریلیشن بٹوین آل دا ٹیبلز جس میں سارا ڈیٹا وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. پھر تھرڈ لیول جو ہے تھرڈ لیول کوئری رپورٹنگ اینڈ انالیسز ہے. پھر ڈیٹا مائننگ ہے. مائننگ مین دا ڈگنگ آف ڈیٹا فرام دا ڈیٹا ویئر ہاؤس جتنا بھی ہے. تو بزنس یوزرز ہوں گے دے آر ناٹ دا آئی ٹی یوزرز. وہ تو جو آئی ٹی یوزرز ہے وہ تو سسٹم کو ہینڈل کر رہے تھے. جو بزنس یوزرز ہے جو کہ اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں اسی ایپلیکیشن کو اسی سسٹم کو اس کے جو ملٹیپل ہیڈ جو ان کے آفیسز ہیں ان کے اندر جو ان کا جو سارا ڈیٹا ہوتا ہے سرور پہ تو جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے سارا جو اپنا ان کا سرور ہوتا ہے ان کا اپنا جو ہیڈ آفس ہوتا ہے. مگر ہر ایک آفس میں بھی ان کا اپنا ایک خاص پورشن جس میں اسپیسیفک اسی آفس کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو بزنس یوزر جو ہے وہ ایکچوئل وہ یوزرز ہیں جو صرف اس سسٹم سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ کسی آفس میں کسی مال میں جائیں ٹھیک ہے اگر اس مال کے ملٹیپل آفسز ہیں ملٹیپل برانچز ہیں اور اس کا ہیڈ آفس ہے تو ہیڈ آفس وہ کہیں پہ ان کا ہیڈ آفس ہوگا تو وہ جتنے بھی ان کے مالز ہیں ود ان کنٹری یا تھرو آؤٹ جتنے بھی ان کے ہیں ملٹیپل سٹیز میں تو آپس میں وہ انٹر کنیکٹڈ ہوں گے اپنے ہیڈ آفس سے. مگر جو اس کا ایک آفس ہوگا اس میں ان کے جو جتنے بھی اکاؤنٹنٹ ہیں یا جو بھی اس سسٹم میں جو لوگ کوئی پرچیزنگ کر رہے ہیں اس میں سارے جو رپورٹ جنریشن ہے کیوریز جو جنریٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے تو آئی ٹی ورکرز کی یا آئی ٹی یوزرز کی ضرورت نہیں ہے آئی ٹی ایکسپرٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک ایسا سسٹم انہوں نے بنایا ہوتا ہے جو اس کو کوئی بھی اکاؤنٹنٹ یا کوئی اور بندہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس اینڈ پہ جو ہے کلائنٹ لیول پہ جو ہے جو ایکچوئل کلائنٹس آف دس سسٹم تو اس کو جو ہے یوزرز جو ہے بزنس یوزر جو ہے تو اسی سے وہ ڈیٹا کو ریٹریو کرنا نکالنا ڈگ کرنا تو اس کے لیے وہ سسٹم ایسا بنایا گیا ہے جو اس بزنس یوزرز کے لیے ایزی ہو جو اس کو کر سکے اس کو ایزیلی یوز کر سکے یوزر فرینڈلی ہو اکارڈنگ ٹو دیئر نالج کہ ان کے پاس کتنا نالج ان کتنی ایکسپرٹی ہے. سو یہ اسی ڈیٹا ڈگ کر رہے ہیں جو نکالیں گے ڈیٹا ویئر ہاؤس سے. ڈگنگ ایکچولی مین مائننگ ڈیٹا مائننگ مین ڈگنگ کا ڈیٹا کو نکالنا اور پھر اس کے مطابق اس میں چینج کر کے واپس اس کو لوڈ کرنا. سو کیوریز اس اینڈ پہ جو ہے تھرڈ لیول جو ہے اس پہ جو بزنس یوزرز ہیں وہ سارے اسی کے اپنے جو ان کا جو ہیڈ آفس کا ڈیٹا اس میں جو جتنی بھی کرنٹ آفس جس کا وہ آفس ہے اس میں ساری جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو بھی ہے تو پچھلا ریکارڈ بھی ہوتا ہے کرنٹ ریکارڈ بھی تو وہ ساری انفارمیشن کہ اس دن میں یہ سیل ہوا اس دن میں یہ سیل ہوا یہ ساری انفارمیشن وہ ڈے وائز ہے ویکلی ہے جو بھی تو ساری انٹری ہوتی ہے وہ یہاں پہ یہ بزنس یوزرز کریں گے جو بائی یوزنگ دا ملٹیپل ٹولس. سو اس طرح یہ جو ہے ایکسٹریکٹ ٹرانسفارم اینڈ لوڈ کہ کس طرح ایک لیول سے اگلے لیول میں فرسٹ زیرو لیول سے پھر فرسٹ لیول سیکنڈ اینڈ تھرڈ لیول پہ کہ ڈیٹا کس فارم میں جو ہے ہوتا ہے پھر اس کو جو ہے ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ریکوائرمنٹ کے مطابق اسی فارم میں ٹرانسفارم کرنا پھر اس پہ جو آپریشنس پرفارم کرنی وہ پرفارم کر کے جو بھی آپریشن پرفارم کرنی ہے کوئی ڈیٹا کو چیک کرنا ہے آیا اس ڈیٹ پہ کتنی اس پہ پرچیزنگ ہوئی فلاں آفس میں کتنی پرچیزنگ ہوئی ہے اگر کرنٹ آفس اپنے آفس کا ریکارڈ چیک کریں تو اس ڈیٹ میں کتنی پرچیزنگ ہوئی ہے کون سا اسٹاک زیادہ سیل ہوا ہے
اور کون سا کم سیل ہوا ہے، پھر وہی چیزیں اس پہ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق تو ٹرانسفارم کر کے وہ جو کام کرنا ہے وہ کر کے واپس اس کو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لوڈ کر دینا. تو یہ سارا آپریشن اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک یہ پوری آپریشن جو پرفارم ہو رہی ہے اسی سینٹرلائز ڈیٹا جہاں پہ پڑا ہوا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جہاں پہ ان کا ہیڈ آفس ہے تو وہاں پہ اس بھی ساری اور اس کے جو جتنے بھی آفس ہیں وہاں پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. مگر ہر ایک آفس کا اپنا ڈیٹا ہوتا ہے، ان کے پاس اور آفس کا ڈیٹا نہیں ہوتا، مگر جو ان کا ہیڈ آفس اس میں ساری انفارمیشن آف آل دا برانچز چاہے وہ گلوبلی ایگزسٹ کر رہے ہیں یا نیشن وائز ایگزسٹ کر رہے ہیں تو ساری انفارمیشن اویلیبل ہوں گی اور اس کے لحاظ سے پھر ان کی انالیسز ہوتی ہے. سو یہاں تک آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی.